میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ ان کا سفید جھوٹ ہے کہ 22 گھنٹے کا سفر کر کے آئے. یہ بائی ایئر آئے ہیں, وہ 2 گھنٹے کا سفر ہے. سمجھ آئی؟ یہ جھوٹ بولا. 22 گھنٹے کا تو میرے جیسے غریبوں کا سفر ہوتا ہے نا. اور کہا جی گاڑی میں وہ گاڑی اسلام آباد سے جہلم تک آئی تھی, تو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہ لگا لیں, 4 گھنٹے کا ٹوٹل. السلام علیکم. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کراچی جائیں. جناب, میں پہلے آپ کے بیان انٹرنیٹ پر بہت سنا کرتا تھا, لیکن کچھ عرصے کے بعد میں نے آپ کے بیان سننا بند کر دیے, کیونکہ آپ نے بزرگان دین, علماء کرام اور اولیاء کرام کے خلاف بولنا شروع کر دیا. مثلا کہ سب سے پہلے تو آپ نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولنا شروع کیا. پھر دوسرے بزرگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس وقت اگر کیمرے ہوتے تو لوگ ریکارڈ کرتے, چونکہ کیمرے نہیں ہیں اسی لیے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی, لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہیں. جناب, پھر آپ نے آپ کو امام کہا, پھر لوگوں نے شور مچانا شروع کیا تو آپ نے کہا کہ نہیں, میں تو اپنے نام میں امام ہوں, جیسے EMIM انجینئر محمد عمران مرزا, اور ایسے کہہ کے آپ نے اپنے لوگوں سے جان چھڑا دی. پھر جب آپ نے مفتی صاحب کو چیلنج کے لیے بلایا اور وہ جب جہلم میں پہنچے اور آپ ان سے نہیں ملے, اور آپ نے کہا کہ میرا نیٹ بند تھا, میرا پیکج ختم تھا اور انہیں CTD ڈھونڈ رہی تھی. کیا وہ دہشت گرد تھے جنہیں CTD ڈھونڈ رہی تھی؟ اگر CTD انہیں جہلم میں ڈھونڈ رہی تھی تو یہی CTD کراچی میں بھی ہے. وہ تو اپنے مدرسے میں ہے, اپنی مسجد میں ہے, اور بیان کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے آتے ہیں, لوگوں کو ملتے ہیں. CTD انہیں وہاں پہ گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ وہ جہلم میں ہی انہیں کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ یہ بھی آپ کا ایک جھوٹ ہے. اگر CTD کو وہ بندہ مطلوب ہے تو وہ اسے اس کی مسجد میں, اس کے گھر میں جا کے اسے گرفتار کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, وہ کوئی چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور دوسرا آپ نے کہا کہ جی میرا پیکج ختم ہو گیا تھا, انٹرنیٹ خراب تھا. تو جناب, آپ کراچی چلے جائیں. اگر آپ سچے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو آپ کراچی جائیں اور ان سے جا کے وہاں پر ملیں. آپ ان سے ضرور ملیں اگر آپ سچے ہیں تو. وہ سچے تھے تو وہ جہلم میں آئے, آگے سے آپ نہیں ملے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ کراچی جائیں اور ان سے ملاقات کریں. ان کا نیٹ نہیں خراب ہوگا, ان کا پیکج ختم نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ ان سے جا کر ملیں اگر آپ سچے ہیں تو. اور آپ کہتے ہیں کہ 22 گھنٹے کا انہوں نے سفر نہیں کیا, تو انہوں نے 2 گھنٹے کا جہاز کا سفر کیا ہے. تو جناب, آپ بھی 2 گھنٹے کا جہاز کا سفر کر لیں اور کراچی جائیں, ان سے ملیں اگر آپ سچے ہیں تو. آپ اپنی کرسی کو چھوڑیں, اب یہاں سے اٹھیں جہلم سے. اگر آپ سچے ہیں تو ان سے جا کے کراچی میں ملاقات کریں. آپ اپنی ایک بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مہربانی کر کے اگر آپ سچے ہیں تو انہیں جا کے ملیں, ان سے بات کریں, اصلاح کریں. سر اسی وہ کاٹتے نہیں ہیں. ہاں, انہیں اسلام دلائل سے پھیلا ہے, کسی کی ٹچکریں کرنے سے نہیں, جیسے آپ ٹچکریں کرتے ہیں. دلائل دیں. اگر آپ کے پاس دلائل ہیں اور آپ سچے ہیں تو جا کے مفتی صاحب سے ملیں, چاہے آپ 10 بندے لے جائیں, 20 بندے لے جائیں. جو سچا ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے, اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے, اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے, اور وہ جہلم آئے. سچے تھے تو جہلم میں آئے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے. اگر آپ سچے ہیں تو جا کے کراچی میں ان سے ملیں, ان کی مسجد میں ملیں, اور اپنے آپ کو ثابت کریں, دلائل دیں, ٹچکریں نہیں کریں. علماء کرام سمجھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ کی طرح ہنستے نہیں, ٹچکریں نہیں کرتے, طنزیں نہیں کرتے.
مہربانی فرما کر اگر آپ سچے ہیں، اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں، تو جناب کراچی پاکستان کے ہی اندر ہے، کہیں باہر نہیں ہے۔ 2 گھنٹے کا اگر سفر مفتی صاحب نے کیا ہے تو آپ بھی 2 گھنٹے کا سفر کر سکتے ہیں۔ آپ 2 گھنٹے کا سفر کریں، اگر آپ سچے ہیں تو جائیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنی کرسی چھوڑیں گے، آپ وہ کمرہ چھوڑیں گے۔ لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا، اگر آپ سچے ہیں تو آپ بھی کراچی میں جائیں، ان کا نیٹ پیکج بند نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انجینئر صاحب تک پہنچ جائے۔